علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہمارا قرآن و حدیث کی روشنی میں درس کا موضوع عقیدہ ختم نبوت چل رہا ہے، یعنی ہمارے آقا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک اللہ کی طرف سے کوئی نبی لوگوں کی رہنمائی کے لیے نہیں بھیجا جائے گا۔ جو کوئی بھی اس کا دعویٰ کرے وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے، وہ سچ سے کام نہیں لے رہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی آخری اپنا پیغمبر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی آیہ مبارکہ سورہ آل عمران 4 پارہ ہے۔ اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ خالق کائنات نے مخاطب کر کے فرمایا، تم ہی بہترین امت ہو، یعنی جتنی بھی سابقہ امتیں گزری ہیں ان میں سے ساری امتوں میں بہترین امت تم ہو۔ وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سابقہ ادوار کے اندر انبیاء تشریف لاتے تھے، اور انبیاء لوگوں کو اللہ کی بات پہنچاتے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے۔ اب چونکہ انبیاء کے آنے کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اب اس امت کے اوپر اللہ کی بات کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری ہے کہ یہ امت کے لوگ جو ہیں اس ذمہ داری کو نبھائیں، اور اس وجہ سے چونکہ سابقہ امتوں پر یہ ذمہ داری نہیں تھی، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے نبی تشریف لے آتے تھے۔ اب چونکہ انبیاء کے آنے کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے ہی قیامت تک یہ ذمہ داری نبھانی ہے کہ اللہ کی بات کو، اللہ کے پیغام کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس امت کے لوگ ہی یہ ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ تو اس وجہ سے کہ سابقہ جو ادوار کے اندر انبیاء علیہم السلام لوگوں کو پیغام پہنچاتے تھے، اب یہ امت کی ذمہ داری ہے، نیا نبی کوئی اللہ کی طرف سے نہیں بھیجا جانا۔ تو اس وجہ سے اللہ نے اس امت کو فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، یعنی وہ فریضہ تم انجام دے رہے ہو کہ جو فریضہ سابقہ ادوار کے اندر لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ کی طرف سے پیغمبر بھیجے جاتے تھے، اب چونکہ وہ سلسلہ بند ہو چکا، اب وہ ذمہ داری تم نے ہی نبھانی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، کیا علی تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا میرے ساتھ وہی ایک رشتہ یا تمہارا مرتبہ و مقام وہی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام کا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ ہارون علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اور وہ
موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیتے تھے اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے، کیونکہ ہارون علیہ السلام کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک وزیر کے طور پر بنایا تھا، جس کا ذکر خیر سورۃ طٰہٰ میں 16ویں پارے میں ہے، ہارون اخی اشدد بہ اذری، کہ ایک تو یہ کہ اللہ میرے گھر والوں میں سے واجعل لی وزیرا من اہلی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ میرے گھر والوں میں سے میرا وزیر بنا دے، اور وزیر ہارون علیہ السلام کو بنا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے کتاب لینے کے لیے طور پہاڑ پر، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے 40 راتوں کے لیے، تو پیچھے قوم کے پاس نگران کے طور پر، سربراہ کے طور پر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی مقام و مرتبہ ان کے لیے بیان فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارا مقام و مرتبہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا تھا، لیکن فرق یہ ہے ہارون علیہ السلام بھی چونکہ پیغمبر تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا کہ آپ کا مرتبہ و مقام تو بھائی ہونے کے اعتبار سے وہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ نبوت ختم ہے، نبوت ختم ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اللہ نے میرے اوپر نبوت ختم کر دی ہے۔ تو لہذا قرآن پاک کی آیا مبارکہ، حدیث مبارکہ بالکل واضح کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا، اس امت نے ہی تبلیغ کا، دعوت کا کام سر انجام دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک ختم نبوت پر سے محبت کرنے کی اور اس پر پہرا دینے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔